میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں یاد رکھو، رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انہو قال، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے اللہ نے فرمایا حبیب امت کو پیغام پہنچا دو۔ یا اللہ کیا پیغام پہنچانا ہے؟ مصطفیٰ کریم فرماتے اللہ فرماتا ہے انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو یاد رکھو، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، کسی کا حق مارنا، یہ صفت میں نے اپنے اوپر بھی حرام کر رکھی ہے۔ ظلم کو میں نے اپنے اوپر بھی حرام کر رکھا ہے۔ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور ظلم کو اے محبوب کی امتیوں قیامت تک تمہارے درمیان بھی میں رب نے حرام فرمایا ہے۔ فَلَا تَظَالَمُوا، امت محمد یاد رکھو، آپس میں ایک دوسروں پر ظلم نہ کیا کرو۔ توجہ میری طرف، رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان اور حدیث قدسی کے الفاظ، یا عبادی، بڑی چس اس لفظ سے ساری کائنات، انبیاء سارے، اولیاء سارے، اتقیاء سارے، اصفیاء سارے، اغیاث سارے، ابدال سارے، اقطاب سارے، قیامت تک ہر کلمہ پڑھنے والا مومن یہی کہتا ہے اللہ تو میرا مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ لیکن آج سنو مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ پکارتا یا عبادی، بندہ ساری زندگی کے یا اللہ، اسے وہ لذت نہیں میسر آئے گی، لیکن کسی موڑ پہ جب اللہ کریم اس کی ندا کو قبول فرمائے، جواب میں ارشاد فرمائے یا عبادی، کتنی بڑی چس ملے گی، کتنا بڑا ثواب کا کام ہوگا، کتنا بڑا خزانہ ملے گا، کتنے بڑے انعام کی بات ہوگی۔ خالق کائنات اپنے بندے سے کہے اے میرے بندے، اب تک تجھے تو رب رب پکارتا رہا ہے، اب میں خالق اعلان کرتا ہوں یا عبادی، تو میرا بندہ ہے۔ جسے رب العالمین اپنا بندہ کہے گا نا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں، کائنات ساری روٹھ جاتی ہے، روٹھ جائے۔ جسے رب اپنا بنا دے، اپنا کہہ دے، کائنات میں کسی کی کمی نہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے رب نے فرمایا یا عبادی، پہلی عبادی کے ساتھ پکارا کہ میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے، امت محمد تمہارے درمیان بھی ظلم کو میں نے حرام ٹھہرایا۔ فلا تظالموا، آپس میں ظلم زیادتی نہ کیا کرو۔ دوسری عبادی کے ساتھ حضور فرماتے ہیں یا عبادی، اللہ صدا دیتا ہے اپنے بندوں کو، گناہگاروں کو، غداروں کو، سیاکاروں کو، خطاکاروں کو رب پکار کے کہتا ہے یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، اے میرے بندو تم سارے کے سارے گمراہ ہو، تم سارے کے سارے نادان ہو، تم سارے کے سارے غفلت کے شکار ہو، میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو، الا من ہدیتہ، اللہ فرماتا ہے محبوب جسے میں ہدایت دیتا ہوں وہ ہدایت والا ہوتا ہے۔ تم سب کے سب گمراہ ہو، جسے میں ہدایت دوں اسے ہدایت مل جاتی ہے۔ یا اللہ تیرا حکم کیا ہے، فرمانا کیا چاہتا ہے، بات سمجھ سے بالا تر ہے۔ اللہ فرماتا ہے قال فاستہدونی اہدکم، میرے بندوں مجھ سے ہدایت مانگا کرو، میں ہدایت دیا کروں گا، مجھ سے مانگو ہدایت میں ہدایت دیا کروں گا۔ تیسری یا عبادی کا وقت آ گیا، غلامان مصطفیٰ سنیے ذرا، میرے مصطفیٰ فرماتے اللہ نے فرمایا یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ، اے میرے بندو تم سارے کے سارے بھوکے ہو مگر وہ بھوکا نہیں جسے میں کھلاتا ہوں،
جسے میں کھلا دوں اسے بھوکا نہیں رکھتا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں، بارگاہ خداوندی میں التجا کہ مالک تیرا ارادہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمُكُمْ، میرے بندوں مجھ سے کھانا مانگا کرو، میں تمہیں رجا کے رکھ دوں گا، رزق مانگا کرو فراوانی عطا کر دوں گا۔ چوتھی یا عبادی کا وقت آیا، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں، اللہ پھر فرماتا ہے یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ، اے میرے بندو تم سارے کے سارے بے لباس تھے، تم سارے کے سارے بے لباس ہو۔ کہنے کا مطلب یہ، نہ تمہارے پاس ہدایت کی توفیق ہے، نہ تمہارے پاس جناب والا روٹی کھانے کی ہمت ہے، نہ تمہارے پاس جناب والا بھوک مٹانے کی ہمت ہے، نہ تمہارے پاس جناب والا لباس پہننے کی توفیق و طاقت ہے۔ یہ سب کچھ اللہ وحدہ لا شریک عطا فرماتا ہے۔ رب فرماتا ہے کلکم عار الا من کسوتہ، تم سارے کے سارے بے لباس تھے مگر جس کو میں کپڑا پہنا دیتا ہوں۔ یا اللہ فرمانا کیا چاہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندے مجھ سے مانگ، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ، مجھ سے لباس مانگا کرو، میں رب تمہیں لباس عطا فرما دوں گا۔ کتنی یا عبادی ہو گئے؟ 4۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں، اللہ کریم آخر اور پھر ایک مرتبہ یا عبادی کہہ کے پکارتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کے غلاموں، اے میرے بندو یاد رکھو، صبح بھی تم گناہ کرتے ہو، شام کو بھی گناہ کرتے ہو، تمہارا دن بھی گناہوں میں گزر جاتا ہے، تمہاری راتیں بھی گناہوں میں بسر ہوتی ہیں۔ یا اللہ کیا کہنا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں تم جتنے مرضی گناہ ہو جائیں نا امید نہیں ہونا، انا اغفر الذنوب جمیعا، تمہارے کیے ہوئے سارے گناہوں کو میں مٹانے والا ہوں، میں معاف فرمانے والا ہوں۔ اللہ کریم حکم کیا ہے؟ بات اور آسان فرما دیں۔ اللہ فرماتا ہے فاستغفرونی اغفر لکم، میرے بندوں مرتے دم تک مجھ سے مغفرت مانگتے رہو، تمہارے گناہ ہوں گے، نا امیدی نہ دکھاؤ، امیدوار بن کر مجھ سے مانگا کرو، اغفر لکم، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ رب کریم کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا رؤوف ہے، کتنا لطیف ہے اللہ وحدہ لا شریک، کہ بار بار میرے بندے کپڑے منگ دیاں گا، روٹی منگ دیاں گا، عزت منگ دیاں گا، ہدایت منگ دیاں گا، میرے بندے مغفرت مانگ دیاں گا، مغفرت مانگ دوں گا۔ حدیث رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کریم فرماتا ہے میرے محبوب بندوں کو کہہ دو کہ اگر میرے بندے کی گناہ سمندر کی جھاگ برابر کیوں نہ ہو، بارش کے قطروں برابر کیوں نہ ہو، ریت کے ذروں برابر کیوں نہ ہو، لیکن قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے محبوب ان لوگوں میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے۔ یا اللہ کیا کہنا فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ناامید نہیں ہونا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ کریم سارے گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، رب کریم بخشنے والا ہے تمام گناہوں کو۔ اللہ فرماتا ہے میں بخشنے والا بھی ہوں، عظیم ترین مہربان بھی ہوں۔ آؤ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارو صحیح، میں تمہاری پکار کو سنتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں، اور تمہاری ہر پکار کو سن کر اس کا صلہ بھی عطا فرما دیتا ہوں۔ صلہ چاہے اس جہان میں صحیح یا اگلے جہان میں صحیح، کسی کا وار خطا نہیں جائے گا۔ مانگو اللہ سے مانگا کرو، اللہ وحدہ لا شریک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔